وہ بغیر پیسوں کے ملتا ہے، وہ فری ہے، جب اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ آپ کی پکار سنتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنے ہیں، ایک۔ تیسرا اس میں کیا، ہمیں اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام کیا ہے، اللہ۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں، گاڈ ہے، کریٹر ہے، بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات خود سے بنے نہیں سکتی۔ بہت سے سائنسدان اس نظریے پہ سختی سے رد کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی بنی ہے، وہ ہنستے ہیں اس پہ کہ یار یہ خود ہی سے دھماکہ ہو گیا، کہہ رہے ہیں انرجی کے بغیر دھماکہ کیسے ہوا، وہ انرجی کہاں سے آئی اور مادہ کہاں سے آیا، انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی ہے تو انرجی تو پہلے سے کہیں سے آئی ہوگی نا، عدم سے تو کچھ بھی نہیں آ سکتا، تو کوئی ذات ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ کیوں مانے کہ وہ اللہ ہے، مسلمانوں کو ہم کیوں لفٹ کرائیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی ہم کیوں مانے کہ اللہ ہے، بس ہے خدا ہے، کریٹر ہے، بنایا ہے، اس کا نام اللہ، یہ ہمیں کہاں سے پتا چل گیا؟ کیونکہ اگر وہ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے تو پھر قرآن ماننا پڑے گا، پیغمبروں کو ماننا پڑے گا، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر مولوی کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، وراثت میں کس کا ہے، یہ کتنی شادیاں کر سکتا ہوں کتنی نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں یہ تو ریاست بتائے گی آپ کو، مولوی سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ سارے نا لوازمات اس کے بیچ میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ ہے مگر وہ اللہ بولو نہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک خدا وہ ہے جو اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، جس نے آدم کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، جو کلام نازل کرتا ہے تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، اس میں ہمیں پورا اس کا انٹروڈکشن مل رہا ہے۔ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کا تعارف کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا، وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات کا تن تنہا میں مالک ہوں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کچھ جانتا ہوں میں۔ کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں توحید سے خوش ہوتا ہوں، کوئی میری عبادت کرے، اطاعت کرے، اس سے خوش ہوتا ہوں، کوئی میرے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے، اس سے خوش ہوتا ہوں، کوئی گھر میں مسکرا کے داخل ہو، اس سے خوش ہوتا ہوں، بد اخلاق لوگوں سے خوش نہیں ہوتا، زنا کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا، سود کھانے والوں سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ پورا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہے تو وہ چپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہم انگریز سے پوچھتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ وہ کون سی کتاب ہے بھائی جس میں اس کے حکام لکھے ہیں؟ کہہ رہے کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایک ملک نے 2 سفیر بھیجے، ایک سچی مچی کا سفیر ہے، امریکہ نے 2 سفیر بھیجے آپ کے پاس، ایک ہے سچی مچی کا اور ایک ہے جھوٹی موٹی کا۔ سچی مچی کا آ کے آپ کو پیپر بتا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اڈے دے دو ہمیں ورنہ ایسی کی تیسی کر دیں گے، یا کوئی اور اچھا پیغام لے آؤ نا، ہمیں دھمکیاں کیوں لے کر آ رہا ہے؟ امریکہ نے کہا ہے کہ میں آپ کی حکومت اب گر رہی ہے، پیٹرول سے سنا ہے کہ بیویاں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے لگی آپ لوگوں کی، تو اب میں آپ کو IMF سے قرضہ دلوا رہا ہوں۔ وہ پورا ایک اس کے پاس پیکج ہے اور اس کے پاس سند ہے، اسٹیمپ ہے، سب کچھ ہے۔ دوسرا گھننا بنا ہوا ہے چپ، وہ بول ہی نہیں رہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہوں اچھا، میں صحیح ہوں، میں اصل سفیر میں ہوں۔ وہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو بھائی پھر اسی سفیر سے ڈیلنگ کریں گے یار جس کے پاس پیپر بھی ہے، آرڈر بھی ہے۔ اب جب یہ اوریجنل سفیر چلا گیا تو جھوٹی موٹی والے نے بولا کہ اصل تو میں تھا، ہم رکھ کے تھپڑ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ اب تو بتا رہا ہے گھنٹے سے تو وہ تقریر کر رہا ہے۔ میں اس سے ایک اور اچھی چٹکلے والی مثال بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ مثال جلدی سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کو۔ وہ مجھے لے گئے کہیں پیغام، پرانی بات ہے 2006 کی بات ہے میرا خیال ہے، وہ مجھے لے گئے سفارشی بنا کے۔ اب میں مولوی تھا تو میں نہا دھو کے صاف ستھرے سفید کپڑے، کاٹن کلف پہنے، میں نے کہا تھوڑا لڑکی کے ابا پہ رو پڑے گا، سفارش قبول کریں گے میری۔ پگڑی چھگڑی باندھ کے میں چلا گیا، اب وہ گھریلو کپڑوں میں۔ اب میں جب جا کے بیٹھا ہوں تو لڑکی کے ابا سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اپنے رشتے کے لیے، تیار میں ہوا تھا۔ اب وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں بیٹا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا یار مجھ سے پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں تنخواہ کتنی ہے۔ 2-3 سوال کیے تو میں نے فوراً کہہ دیا حضرت میں ان کے رشتے کے لیے آیا، میرا فرض بنتا تھا نا، میں نے فوراً کہہ دیا میں نہیں ہوں، کون ہے یہ ہیں۔ اگر میں گنڈا بن کے تنخواہیں بتاتا رہتا اور یہ ہے اور یوں ہے اور گھنٹہ اور پوری میں ڈیٹیل بتاتا، وہ کہتے چلو میری طرف سے قبول ہے، پھر میں آخر میں کہتا کہ اصل میں تو یہ ہے، وہ رکھ کے تھپڑ لگاتے کہ نہیں لگاتے کہ اگر اصل یہ ہے تو پہلے سوال میں ہی بتا دیتا نا، گھنٹے سے کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ تو نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی، ہوئی تو پھر بھی نہیں کسی کی، لیکن ایک بات کر رہا ہوں نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی۔ تو بھائی اگر اللہ خدا نہیں ہے تو جب اللہ معاذ اللہ اگر جھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ کو بھیجا، قرآن نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، تو جو اوریجنل سچی مچی کا ہے
وہ آگے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے، اب بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہی رہے گا، تو اس کو بیٹھے ہی رہنے دو، اس کو لفٹ کرانے کی کوشش۔ ہم اس خدا کو مانیں گے جو ہم سے کلام کرتا ہے، جو کہتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا مجھے پسند ہے اور کیا مجھے ناپسند ہے، کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں، کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کریٹر ہے، گاڈ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ نہیں، اشارے بھی کر رہا ہوں تاکہ 3 باتیں ہوں۔ ذہانت بہت ہے نا آج کل۔ وہ ایک آدمی تھا، گرو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں، ان کے چیلے ہوتے ہیں، تو اکثر گرو ہوتے بے وقوف ہیں۔ تو گرو جو تھا بڑا بے وقوف تھا نا سردار، اس نے اپنے چیلے سے کہا یار لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت بے وقوف ہوں، تو میں نے اپنی ذہانت ثابت کرنی ہے، تو ایسا کر تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کیا ہو جائے؟ ثابت۔ لیکن کہا کہ آسان پوچھنا، مشکل نہیں پوچھنا، ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آئے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ جو چیلا تھا نا وہ پریشان ہو گیا، یار بہت کوئی آسان سی پہلی پوچھو، ایسا نہ ہو کہ اس کو جواب نہ ہو میرے چترول لگ جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، اچھا سرائکی میں ہے یہ لطیفہ، اصل میں مجھے پوری سرائکی آتی نہیں، لیکن ہمارے حضرت سناتے تھے تو سرائکی زبان میں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، ایک مخلوق ہے، جانور ہے، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے۔ اب اتنی واضح بات کر دی نا، چولہوں کے گرد گھومتی ہے، پونچھ گھمیندی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے۔ اس کا خیال تھا، اب تو جواب اس نے کہا مرغا کوکیڑ۔ اب یہ ٹینشن میں آ گیا، یار اب میں اگر بولوں گا جواب غلط ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں تو پٹوں گا ٹائٹ طریقے سے۔ اب یہ تھا بڑا ہوشیار نا، اس نے کہا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، کسی نے بتایا ہے، یہ جواب خود سے نہیں انسان کے دماغ میں اتنی ذہانت میں نے کسی انسان میں ایسی ذہانت نہیں دی، یہ لگتا ہے حضور کسی نے بتایا ہے آپ کو۔ حضور کہتے ہیں نہیں، عقل کی دوڑ ہے بھائی، یہ عقل کی دوڑ ہے، کسی نے بتایا نہیں۔ تو اس لیے میں جب کہتا ہوں نا کتنے ہو گئے تو میں یوں کر رہا ہوں تو آپ غلط جواب نہ دے دو، پھر بھی اگر غلط ہو تو پہلا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی؟ پیدا کس نے کیا؟ کسی نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2 وہ اکیلا ہے۔ نمبر 3 اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں۔ چوتھا، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کریٹر ہے، کوئی خدا ہے، چلو مان لیا، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے، تو اب کریں کیا؟ ہے تو ہے، اس نے پیدا کیا، ہم لائف کو انجوائے کریں۔ ہم اس میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ تو معبود ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی غلامی اختیار کی جائے گی۔ ہم نے مان لیا کہ وہ ہے، تو اب اسی سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے۔ ساری باتیں کس کی فالو کرنی ہے؟ غلام کی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے۔ ایک طرف آپ وکیلوں کو بلاتے ہو، یار میں یہ، یہاں زیادہ تر ٹھیکیدار لوگ ہی ہیں نا کنسٹرکشن کرنے والے، یار میں تھوڑا سا یہ گیلری بڑھانا چاہتا ہوں، لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ویسے تو پاکستان میں پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کیا کرتے ہیں، بات میں پوچھ لیتے ہیں لوگ، یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ یار میں نے یہ کرنا ہے، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ چرسی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یہاں سٹا پی سکتا ہوں یا کھلے عام بیٹھ کے، یا مجھے پائپ میں برساتی نالے میں لیگل ہے پاکستان میں؟ میں نے دیکھا ہے برساتی نالے میں آج کل، پہلے تو سیلابی ریلے آیا کرتے تھے، اب وہ ریلے کہیں اور سے جا رہے ہوتے ہیں۔ نالوں کے اندر کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میں ولاگ بھی بناتا ہوں نا، تو میں نے کچھ دن پہلے چرسی دیکھے بیٹھے ہوئے، میرے خیال ہوا ولاگ بنا کے ڈالوں، بتاؤں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس لیے ڈالے کہ سارے چرسی پہنچ جائیں گے۔ اچھا یہ بہترین لوکیشن مفتی صاحب نے بتائی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں سب کا اجتماع ہوتا ہے، تو جو ہے نا اس لیے میں نے نہیں بنایا پھر۔ ہے تو ہم نے کیا اقرار کیا کہ وہ معبود بھی ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر بات میں پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے۔ تو میرے بھائی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا زبان اور دل سے اور عمل سے اقرار کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے، وہ ہے کامیاب۔ اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بھائی وہ کرونا کی 10 ویکسینیں لگا لے، ٹھیک ہے نا، 90 سال زندگی گزار لے، اللہ کہتا ہے نما تکونوا یدرککم الموت، چاہے تم چاند پہ بھی پہنچ گئے نا، آنا کہاں ہے؟ قبرستان۔ یہاں سے تو قبرستان ویسے بھی بہت قریب ہے، آنا کہاں ہے تم نے؟ میرے پاس آنا ہے، چھوڑوں گا نہیں۔ اور تم جو یہ کہتے ہو، پھر کچھ کلمے کے لوازمات ہیں جو قرآن نے بیان کی۔
ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں، تو تیرے پاس آئیں گے کب؟ اللہ نے کہا جو خدا پانی کے قطرے میں جان ڈال کے انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر تھے، پیغمبر تھے۔ آپ نے بتایا کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے خدا کے سامنے کھڑے ہوگے۔ مشرکین نے مذاق اڑایا۔ ایک مشرک نے کیا کیا، ایک پرانے قبرستان گیا اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی، صدیوں پرانی بھربری ہڈی، وہ نبی کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ زندہ ہوگی مذاق اڑانے کے لیے نا، یہ آپ اس کو خدا دوبارہ انسان بنائے گا۔ وہ اعتراض کر رہا تھا نبی پر، مگر نبی نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ نبی کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا میں زندہ کروں گا۔ نبی خاموش ہو گئے، بھائی جس پہ اعتراض تو اللہ میں بنتا ہے، مجھ پہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا، اس میں کیا حکم دیا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اس کو؟ ذرا اس کو چاہیے وہ پانی کا قطرہ نبی کے پاس لے کر آئے اور کہے کہ اس قطرے کو کون انسان بنا سکتا ہے، تو نبی کیا کہیں گے؟ تو بھی اسی سے بنائے اور ساری دنیا اسی سے بن رہی۔ یہ قطرہ ہے جو ماں کے رحم میں جب ماں روٹی کھاتی ہے، اسی روٹی سے اس قطرے میں آنکھ بھی بنتی ہے، ناک بھی بنتی ہے، دل بھی بنتا ہے، دماغ بھی بنتا ہے، جگر بھی بنتا ہے، پورا جسم تیار ہوتا ہے۔ پھر جو ہے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ کرنا شروع کرتا ہے، دماغ کی بڑی لمبی نسیں، اتنی لمبی پائپ لائنیں دماغ میں کہ یہاں سے لے کے جاؤ اور چاند سے گھما کے نیچے لے آؤ، ایسی پائپ لائنوں کو جس میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اللہ گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بن کس سے رہا ہے؟ روٹی سے جو ماں کھا رہی ہے، کھجور سے، روٹی سے، دودھ سے، دہی سے، جو کچھ کھا رہی ہے سب چیزوں سے بچے کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ آپ سیمنٹ بجری سے تعمیر بنا سکتے ہو، خدا کی قسم کوئی ایسا میٹیریل نہیں ہے جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ بنا دو۔ اللہ روٹی اور چاول سے کیا بنا رہا ہوتا ہے؟ اس بچے کی آنکھیں، ناک، دل، دماغ، جگر بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ماں کے پیٹ سے نکالتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جس روٹی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اسی روٹی سے اب کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا۔ اور پیدا کس وقت ہوگا؟ نہ اس کی ولادت سے پہلے نہ بعد میں، جب بچہ پیدا ہوا اب ضرورت ہے اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اس کو بتا دیجئے اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، ایسا بنا کہ آج جھگڑا کر رہا ہے۔ قال من یحیی العظام وهي رمیم، بنانے والے کو کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ مر گیا تو کون زندہ کرے گا مجھے؟ بنا کس سے؟ پانی سے بنا۔ اور ایسا کانفیڈنس، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ کریٹر پہ اعتراض کر رہا ہے بھائی، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کو بتا دے وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں ہم گورے کی نہیں کر رہے، ہم اس کائنات کو بنانے والے کی کر رہے ہیں۔ بنانے والے پر کبھی مخلوق کو ترجیح مت دو، گورا خود کریٹڈ ہے، بنانے والا نہیں ہے۔ بنانے والا اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں دوبارہ بھی بناؤں گا، پہلی دفعہ جس نے بنایا دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو کامیابی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ کیا ہے؟ کامیاب۔ اب اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا، لیکن یہ ترقی باؤنڈ ہوگی اسلامی شریعت کی حدود میں۔ آپ نے ترقی بھی آخرت کے لیے کرنی ہے، وہ بھی آخرت کے لیے کرنی ہے آپ نے۔ تو ہماری کامیابی میں اصل کیا ہے بھائی؟ بولو نا، آخرت ہے، اصل ہے خدا کو راضی کرنا۔ نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے۔ جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، نارمے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں۔ تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے
تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں۔ زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے، جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ عدنان یاسین کراچی سے۔ دیکھیں، عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے۔ تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی، لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یادگار کے طور پہ۔ میرے ابا، میرے ماموں، میرے چاچا البم میں، یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں۔ پرنٹ جو جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں، اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا۔ تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے، اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈالیں۔ ابھی دیکھو یہ جو پڑوس میں مفتی ہے نا، مفتی منیر بنا ہوا ہے، مفتی نہیں ہے یہ 15-20 سال سے ناخن دیکھ کے چور بتا رہا ہے اور عورتوں کے بنیان سو کے جن بتا رہا ہے۔ میں نے کبھی ممبر پہ اس کا نام لیا؟ بتاؤ۔ میں نے عاملوں کے خلاف جنرلی بولتا ہوں، میں کبھی نام لے کے نہیں رد کرتا۔ اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر بیان میں مجھے واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ آج جمعے کے بیان میں پھر اس نے بیان کیا ہے کہ مفتی طارق مسعود واجب القتل ہے۔ اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہر جمعے کے بیان میں اس کا ٹاپک ہی یہی ہے۔ تو اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ میں نے اس کے بارے میں، اور میں نے بھی بولا جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا واجب القتل واجب القتل، پہلی بات تو کہ جو بھی کسی کو واجب القتل کہہ رہا ہے نا، جو بھی مذہبی اسکالر، اس کو بولو خود جا کے قتل کرو، خود جاؤ، آپ اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ جیل کی سلاخیں وہ کاٹتے ہیں، پھانسیوں کے پھندوں پہ وہ لٹکتے ہیں، اور ہیرو تم بن جاتے ہو۔ تم صرف جنازہ پڑھانے آؤ گے ہیرو بننے کے لیے۔ تو یہ کام جو بھی جب آئندہ جمعے کی تقریر میں بولے نا واجب القتل ہے گستاخ، تو بولو سر آپ جس کو گستاخ سمجھتے ہیں نا وہ ادھر ہی قریب میں رہتا ہے، آپ کائنڈلی یہ ہمت کریں جا کے، پھر ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے۔ اگر حکومت نے آپ کو پھانسی پہ لٹکا دیا یا مفتی صاحب کے گارڈوں نے آپ کو مقابلے میں شہید کر دیا تو مفتی صاحب کے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے، لیکن ہم آپ کا جنازہ پڑھائیں گے، آپ شہادت کے مرتبے پہ پہنچو گے۔ تو سر یہ کام آپ کریں۔ یہ تو اس کا اصل جواب ہو گیا کہ جمعے میں نا جب بھی آئندہ دوبارہ وہ بولے نا گستاخ واجب القتل ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بولے سر یہ کام آپ کریں، یہ پسٹل ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ جو صحرا ہے نا، یہ آپ اپنے یہ کریں، اپنے مریدوں کو بے وقوف بنانے کی، یہ اپنے مریدوں سے یہ کام کرواتے ہیں، ان کو جیلیں ہوتی ہیں، گارڈ بعض دفعہ ان کو الٹا جواب میں مار دیتے ہیں اور یہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اس نے میرے خلاف بولنا شروع کیا تو پھر میں نے اس کو ایکسپوز کیا کہ اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں مستند جگہوں سے پتا چلا کہ یہ خواتین کے بنیان سونگتا ہے۔ تو اب اس کو چڑھو رہی ہے اسی جملے سے بنیان بنیان بنیان، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بنیان سونگنا چھوڑ دیں۔ آپ کی عزت اس میں نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کریں، آپ کی عزت اس میں ہے کہ بنیان سونگنے والا کام بولو چھوڑ۔ لیکن غیرت ہوگی تو یہ کام چھوڑے گا، ان کا دھندا بنیان سے چلتا ہے۔ تو وہ بھی بے غیرت ہیں جو اپنی بیویوں کے بنیان ان لوگوں کو لا کے یا عورتوں کے بنیان سنگاتے ہیں یا اپنے بنیان سنگاتے ہیں، اور جو سونگتا ہے اس کا تو امیون سسٹم بہت ہی بوسٹ کیا ہوا ہے، تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے۔ تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے باز آ جا، ورنہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہمیں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اصل بات یہ کہ بنیان چھوڑ دے تو، جب تو بنیان سونگنا چھوڑ دے گا تو ہم بولنا بھی چھوڑ دیں گے، اور تو ہم تو بول رہے ہیں تیری وجہ سے، دفاع میں بول رہے ہیں، ورنہ بنیان سونگنے والے تو ہزاروں پڑے ہوئے، ہم نے کبھی بولا کسی کا نام لے کے کسی کے خلاف؟ یہ مسئلہ خیر اب کہاں نکل لیے، آگے چلتے ہیں میرے بھائی، بس جلدی سے 5 منٹ میں یہ مکمل کرتا ہوں موضوع۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. ومن قتل مظلوما, اگر کسی نے تمہیں قتل کر دیا ہے یا تمہارے کسی ریلیٹو کو, تو خود سے, یہ نہیں کہ قاتل کے بھائیوں کو قتل کر دیا, دشمنیاں بڑھا دی. فقد جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے مقتول کے ولی کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل, لہذا قتل میں حد سے تجاوز نہ کریں. کیا مطلب؟ قاتل کو صرف قتل کرنے کی اجازت ہے قصاصاً, چاہو تو دیت لو یا اس کو قتل کرو. قاتل کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی اجازت نہیں. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, قاتل, آپ کے ابا کو کسی نے قتل کیا, آپ نے کہا قاتل مل گیا تو ٹھیک ہے اس کو مار دیں گے, وہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار دیں گے, وہ نہیں ملا تو اس کے چاچا, جو ملا اس کو مار دیں. یہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے, یہ ناجائز ہے بھائی. جو مجرم ہے صرف اس کو